أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے افضل ترین ہستی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ کرایا۔ اور تعارف کیوں کرایا؟ کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس عظیم الشان ہستی کو صحیح طرح پہچانے۔ جب پہچانے گی تو پھر قدر بھی کرے گی، اگر پہچانے گی نہیں تو قدر نہیں کرے گی، جب قدر نہیں کرے گی تو خسارے میں جائے گی۔ کیونکہ اس ہستی کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کی فلاح کے لیے، پوری انسانیت کی دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے بھیجا ہے۔ تو دونوں جہانوں کی کامیابی تبھی ملے گی جو اس شخصیت کو صحیح طرح پہچانے۔ جس نے پورا نہیں پہچانا اور ان کا حق نہیں ادا کیا، ان کے تقاضے پورے نہیں کیے، وہ اگرچہ اس امت کا فرد ہی کیوں نہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں وہ تم ہی میں سے ہیں۔ یہ پہلا تعارف کرایا، من انفسکم، وہ تم ہی میں سے ہیں، یعنی وہ تمہاری جنس میں سے ہیں، کسی اور جنس سے نہیں ہے۔ اور یہ تعارف، یہ جو حصہ ہے تعارف کا، اور بھی کئی جگہوں پہ ارشاد فرمایا۔ اور مقام پہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پہ احسان فرمایا کہ ان میں ایسا رسول بھیجا من انفسہم، جو انہی میں سے ہے۔ ان کے خاندان تمہارے اندر ہے، ان کے والدین، ان کے چچے، پھوپھیاں، خالائیں، ننیال، دودیال، سارے رشتے وہ تمہارے اندر موجود ہیں۔ ان کے سسرال، ان کے داماد، ان کی بیویاں، تو وہ سب تمہارے اندر ہیں۔ ان کے نواسے، نواسیاں، من انفسکم، وہ تمہیں میں سے ہیں، کسی اور جنس سے نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی نبی کے بارے میں یہ سوچے کہ وہ انسان نہیں ہے، کسی اور جنس سے اس کا تعلق ہے، تو وہ قرآن کی ان آیات کا منکر بھی ہے، اس نے نبی کو پہچانا نہیں۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی قوم میں سے، اسی جنس میں سے ہو۔ قرآن پاک نے اس فلسفے کو اور مقام پہ مزید کھولا۔ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے نا، نورانی مخلوق آباد ہوتی، تو زمین میں اگر نورانی مخلوق ہوتی تو ہم پھر کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے۔ یہ 15 پارہ سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، کہ لوگوں کو ہدایت سے روکنے والی یہ بات بھی ہے، اس چیز نے لوگوں کو ہدایت سے روک رکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کے بھیج دیا۔ ہر دور کے مشرکین نے
نبیوں پر یہ اعتراض اٹھایا کہ ایک انسان رسول کیسے بن سکتا ہے، اور اگر کسی نے بننا بھی تھا تو پھر ہم چودھریوں میں سے کوئی رسول بنتا؟ یہ ہے بھی انسان اور غریب آدمی۔ تقریباً اکثر انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں یہ اعتراض مشرکین کی طرف سے ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر زمین پہ کوئی اور مخلوق ہوتی، نورانی مخلوق ہوتی، تو ہم فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے ہیں، اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ جو مخلوق رہتی ہے اسی جنس میں سے ہو، تاکہ وہ اس جنس کے تقاضوں کو سمجھے، اور اسی وہ اعمال جو کچھ کریں گے اتباع تبھی ممکن ہے کہ اسی جنس میں سے ہو۔ اب فرشتوں کو تو نہ نیند آتی ہے، نہ ان کو بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ تھکاوٹ ہو، فرشتے کا اتباع کون کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسے رسول بھیجے ہیں جو تمہیں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دوسرا تعارف یہ ہے کہ وہ تم پر بڑے مہربان ہیں اور تمہاری تکلیف پر وہ بے چین ہو جاتے ہیں، تمہاری تکلیف پر وہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ میرا نبی اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مجھ پر مہربان اور خیر خواہ میرا نبی ہو سکتا ہے، نبی سے بڑھ کر میرا خیر خواہ کوئی نہیں۔ جب تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جذبہ خیر خواہی نہیں ہوگا تو نبی کی اطاعت مشکل ہوگی۔ جب جذبہ خیر خواہی کی کیفیت دل میں ہوگی کہ میرے نبی کی بات ہے وہ میرے لیے ضروری خیر خواہی ہے، تو اس کی اطاعت آسان ہوگی۔ آج امت نبی کے طریقوں سے کیوں دور ہے؟ آج سنت کا راستہ اچھا کیوں نہیں لگتا؟ نبی کی مخالفت کے راستے پہ ایک نمازی ہو کر بھی سنت کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک دینی ذوق کا آدمی بھی بظاہر یعنی ظاہری دین ہوگا، ظاہری، ورنہ دین تو یہی کچھ کہتا ہے، وہ حقیقت میں تو دین ہی نہیں ہے۔ ظاہری وہ نمازی ہوگا اور دین کا کچھ نہ کچھ لگاؤ رکھتا ہوگا، وہ بھی اپنے کو سنت پر لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ سنت کا جو دوسرا راستہ جس پہ میں چل رہا ہوں وہ میرے لیے بہتر ہے۔ جب اس نے دوسرے راستے کو اپنے لیے بہتر سمجھا تو اس نے نبی کو اپنے لیے پھر خیر خواہ نہیں سمجھا۔ اللہ نے تعارف کرایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، وہ تمہارے غم خوار خیر خواہ اور تمہاری تکلیف پر بے چین ہو جاتے ہیں۔ امتی کو تکلیف پہنچے نبی بے چین ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امت کو تکلیف، دنیا کی تکلیفوں سے بچانے کے لیے اور آخرت کی تکلیفوں سے بچانے کے لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کو پگھلا کے رکھ دیا، پگھلا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس غم کا ذکر فرمایا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ محبوبہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اپنے کو گویا پگھلا دیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کوئی آگ کی وادی ہو اور لوگ اس میں ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہوں، تو کوئی شخص آئے اور پیٹھ سے پشت سے پکڑ کے لوگوں کو پیچھے کھینچے، اس آگ سے بچائے۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے، تم جہنم کی گڑھے میں ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہو اور میں پکڑ کے پیچھے کرتا ہوں۔ تو پیارو، اپنے نبی کو اپنے لیے سب سے بڑا خیر خواہ سمجھو، تبھی ایمان ہے، تبھی کامیابی ہے۔ جب نبی کو خیر خواہ سمجھا، صرف زبانی جمع خرچ میں تو ہم سارے ماہر ہیں۔ حقیقت میں بتاؤں، ہمیں ہمارے جو زبانی دعوے ہیں نا وہ اتنے بڑے بڑے ہیں، صحابہ کرام نے یہ دعوے کبھی سوچے بھی نہیں تھے، شاید ان کو یہ دعوے نہیں آتے تھے۔ ان کی تو پوری زندگی
حضور کی اطاعت میں لگ گئی تھی، بس دعوے کرنا ان کو نہیں آتا تھا۔ ہمارے پاس دعوے ہیں، نعرے ہیں، بینروں پہ بھی لکھ دیں گے، دیواروں پہ بھی لکھ دیں گے، اور سینے پہ بھی لکھ دیں گے، سٹیکر بھی بنوا لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سنت پر ہم آ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر سنت پر آ رہے ہیں پھر تو یہ دعوے شاید کام آ جائے، اگر زندگی سنت والی نہیں ہے تو پھر یہ جھوٹے دعوے کسی کام نہیں آئیں گے۔ عزیز علیہ ما عنتم، نبی کو اپنے لیے سب سے بڑا خیر خواہ اور غم خوار سمجھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں تو سارے ہی دیکھ لیں گے، آخرت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو لیے کچھ ہے ہوگا ہی نہیں کسی کے پاس، جس کو کچھ ملنا ہے وہ اسی در سے ملے گا۔ تو آج ہی ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں گے، مجھ سے جتنا میری ماں نے محبت کی ہے، مجھ سے جتنا میرے باپ نے محبت کی ہے، مجھ سے جتنا میری بیوی بچے محبت کرتے ہیں، اس سے ہزاروں گنا زیادہ محبت میرے نبی کو مجھ سے ہے۔ اس حد تک نبی کی عظمت اور محبت کو ہم دل میں بٹھائیں، تب ایمان کا مزہ ہے، تب اطاعت کا مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً انہی کا واقعہ ہے، چھوٹے بچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، سر پہ ہاتھ رکھا، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھایا، آپ نے ان کو اذان سکھائی۔ جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس لگایا، زندگی بھر اس جگہ کے بال نہیں کاٹے کہ میرے آقا کا ہاتھ لگا ہے، اب یہ بال میں نہیں کاٹوں گا۔ حالانکہ وہ عجیب سے لگتے تھے، کوئی خوبصورت نہیں، باقی بال کاٹ رہے، وہاں سے تھوڑے سے بال چھوٹے ہوئے اور بڑے بڑے ہو گئے، عجیب سے لگتے تھے، مگر انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا کہتی ہے، جائے جدھر جاتی ہے جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہی عالم تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا ہے، اس کے بعد آج تک یہ ہاتھ میرا کبھی شرمگاہوں کو نہیں لگا۔ کتنا ان کی محبت تھی، کتنا عقیدت تھی کہ وہ مر مٹتے تھے، ایک ایک بات پہ مر مٹتے تھے، اور اپنے کو کٹوا کر بھی خوش ہوتے تھے، بھوکے پیاسے رہ کر بھی مستی کے نعرے لگاتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تو نبی کا بھی تعارف یہ اہم ترین عنوان ہے کہ نبی کو اپنے لیے کائنات میں سب سے بڑا خیر خواہ سمجھے کہ ان سے بڑھ کر میرا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ جب وہ سب سے زیادہ میرے خیر خواہ ہیں تو آپ کی بتلائی ہوئی تعلیمات، آپ کی بتلائی ہوئی زندگی، آپ کی مبارک سنتیں، میں اسی پہ چلوں گا تو کامیاب ہوں گا، ورنہ میرے لیے ہر طرف ناکامی ہے۔ حریص علیکم، فرمایا وہ تم پر بڑے حریص ہیں، حریص ہیں۔ حریص کیسے ہوتا ہے؟ ماں چھوٹے بچے کو جیسے زبردستی کھلاتی، تھوڑا سا اور کھا لے اور کھا لے اور کھا، بچہ کہتا ہے نہیں کھانا نہیں کھانا۔ آپ کے گھروں میں ہوتا ہے نا، ماں حریص ہوتی ہے، ماں خود نہیں کھاتی، اپنے منہ کا نوالا بھی بیٹے کو کھلانا چاہتی ہے، یہ وہ حریص کی کیفیت ہے۔ نبی کا جو جذبہ ہے کئی ماؤں سے بھی زیادہ ہے اپنے امتی کے بارے میں۔ یہ جذبہ ہم اپنے اندر محسوس کریں، اس محبت کو محسوس کریں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے وہ بڑے ہی مہربان ہیں۔ رؤوف اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان میں ایک رؤوف بھی ہے اور ایک رحیم بھی ہے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو محبت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ناموں میں سے یہ دو نام اپنے نبی کے نام الاٹ کر دیے کہ جیسے اللہ رؤوف ہے، رحیم ہے،
تو میرے نبی کے دل میں بھی اپنی امت کے بارے میں مہربانی اور نرمی کا جو درجہ ہے وہ بھی رؤوف اور رحیم کے درجے کا ہے، رؤوف اور رحیم۔ تو جتنا نبی کی محبت کو بھئی ہم سوچیں گے اتنا لذت آئے گی، محبت ادھر سے بھی بڑھے گی، ادھر سے سوچیں گے تو ادھر سے بھی محبت بڑھے گی، اور اطاعت آسان ہوگی، گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ جب گناہ کا خیال آئے تو بندہ یہ سوچ لے کہ اتنی محبت والے نبی، میری ڈائری آپ کے سامنے پیش ہوگی، ہر امتی کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میں ہفتے میں 2 مرتبہ امت کے اعمال میرے اوپر پیش ہوتے ہیں، ایک آج کا دن، جمعرات کا دن، آج جمعرات ہے، عصر سے مغرب کے دوران امت کی ڈائری پیش ہوتی ہے، اور دوسرا پیر کے دن، اور میں جس کے اعمال اچھے ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں، اس کو دعا دیتا ہوں، اور جس کے اعمال برے ہوں مجھے رنج پہنچتا ہے۔ تو اتنی محبت والے نبی کے پاس ہم اپنے برے اعمال اگر بھیجیں گے، آپ کو رنج پہنچائیں گے، آپ کو دکھ پہنچائیں گے، تو ہم راحت پہنچانے والے بنیں۔ جب کوئی گناہ کا خیال آئے تو فوراً سوچے کہ میرے یہ گناہ میرے محبت والے نبی کے سامنے پیش ہوگا، آپ کو رنج پہنچے گا، لہذا میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نیکی کرے، نیکیوں کو اچھا بنائے، اعمال اچھے کرے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ تو آج جمعرات بھی ہے، آج ہی ہم توبہ کر لیں، ہر گناہ سے ہم توبہ کر لیں، اور یہ تہیہ کر لیں کہ اپنی زندگی سنت والی زندگی اپنانی ہے۔ آج تہیہ کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں، آج ہی ہماری حاضری لگ جائے گی، ہماری ڈائری صاف ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہم سے خوش ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔